السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ بسم اللہ والصلاۃ والسلام علی رسول اللہ، اما بعد۔ ایک بہن سوال پوچھتی ہیں کہ جہیز میں جو سامان دیا جاتا ہے، الیکٹرک اور کراکری، اسی طرح بستر بھی بہت زیادہ دیے جاتے ہیں، گرمیوں کے الگ، سردیوں کے الگ، 15 بچھانے والے اور 15 لحاف یعنی رضائی وغیرہ، ایسے ہی تکیے اور کھیس وغیرہ، اور دیتے ہوئے نیت یہ ہوتی ہے کہ کبھی ضرورت پڑ جاتی ہے تو کام آتے ہیں، جیسے گھر کی کسی تقریب میں یا کسی کے انتقال پر، جب مہمان زیادہ آئیں تب برتن بھی اور بستر بھی ویسے روٹین میں استعمال نہیں ہوتے، تو ان پر زکوٰۃ واجب ہوگی یا نہیں، اور اگر واجب ہے تو کس طرح ادا کی جائے گی؟ میری بہن، ہمارے ہاں لوگ بہت ایڈوانس ہوتے جا رہے ہیں۔ اصل مسئلہ یہ ہے کہ پہلے اس جہیز کی زکوٰۃ کا جو معاملہ ہے وہ تو بعد کا یعنی معاملہ ہے۔ پہلے یہ چیز دیکھنی پڑے گی کہ شرعی لحاظ سے یہ جو جہیز دیا جاتا ہے یہ جائز ہے بھی یا نہیں۔ ہمارے ہاں یہ بہت بڑا مسئلہ ہے کہ علماء سے یعنی اپنے مطلب کا جواب لینے کی کوشش کی جاتی ہے۔ ابھی کچھ دن پہلے یعنی ہمارے پاس تو آئے دن ایسے سوالات آتے ہیں کہ جو لوگ اپنے آپ کو بہت سمارٹ سمجھتے ہیں۔ چند دن قبل مجھ سے کسی نے سوال پوچھا تھا کہ کیا جو ایزی پیسہ ہے اس کے اندر ہم نے کوئی اماؤنٹ رکھی ہوئی ہے تو اس کے اوپر جو ہمیں ایکسٹرا پروفٹ مل رہا ہے، یعنی وہ ایکسٹرا پروفٹ یا اس کو سود کا نام نہیں وہ کہہ رہے تھے، ایکسٹرا پروفٹ مل رہا ہے تو کیا ہم وہ کسی غریب کو دے سکتے ہیں؟ سوال یہ پوچھنا چاہیے تھا کہ کیا یہ ایزی پیسہ اکاؤنٹ کھلوانا جائز ہے یا نہیں، وہاں پر اماؤنٹ رکھنا جائز ہے؟ یعنی آگے سے ہو کے سوال پوچھا جاتا ہے کہ وہ جو ہمیں اماؤنٹ مل رہی ہے وہ ہم کسی غریب کو دے سکتے ہیں، یعنی نیکی ہم کر سکتے ہیں؟ تو ایک بنیاد ہی غلط ہے۔ جب ایک چیز یعنی اس کی بنیاد بیس ہی غلط ہے تو آگے چل کر اس کا حکم کیسے لگایا جا سکتا ہے؟ اب جس طرح آپ نے کہا کہ جہیز کے اوپر یہ ساری چیزیں دی جاتی ہیں تو اس میں زکوٰۃ ہے یا نہیں ہے، میری بہن جب جہیز ہی جائز نہیں ہے تو زکوٰۃ کا معاملہ کیسے ہے؟ یہ تو بالکل ایسے ہی ہے کوئی شخص یہ کہے کہ میں شراب بیچتا ہوں تو شراب کی انکم کے اوپر حلال ہے یا زکوٰۃ ہے یا نہیں ہے، کوئی میں حرام کاروبار کرتا ہوں تو اس کے اوپر زکوٰۃ دینی ہوگی یا نہیں دینی ہوگی؟ تو یہ تو بعد کا معاملہ ہے جب ایک چیز شرعاً درست ہی نہیں ہے۔ یہ جو جہیز ہے یہ ہندوانہ رسم ہے، اسلام کے اندر جہیز کا کوئی کنسیپٹ ہی نہیں ہے، تو جہیز کا لین دین اسلام میں جائز نہیں ہے، تو زکوٰۃ کا معاملہ کہاں سے نکل آیا؟ لہٰذا اس رسم کو ختم کیجیے، جہیز جیسی لعنت کو ختم کیا جائے گا تو تب ہمارے معاشرے میں یعنی امن و سکون آئے گا، اور جو گھر کے اندر دہلیز میں یعنی گھر کی دہلیز پہ جو بچیاں بوڑھی ہو رہی ہیں، ایسی کئی نوجوان بچیاں گھروں میں موجود ہیں کہ جن کے ماں باپ غربت کی وجہ سے اس جہیز جیسی لعنت کا مقابلہ کرتے کرتے ساری زندگی اپنی بچیوں کو گھر میں بٹھائے رکھتے ہیں اور ان کے ہاں کوئی رشتہ نہیں بھیجتا، صرف اس وجہ سے کہ لوگ اتنے لالچی ہو چکے ہیں کہ جس گھر سے کوئی لڑکی جو ہے وہ سامان لے کے آئے گی تو وہ ہمارے گھر کی بہو بنے گی، لوگ اس قدر لالچی ہو چکے ہیں۔ حالانکہ شرعی لحاظ سے ایسی کوئی بات نہیں ہے۔ شرعی لحاظ سے یہ ہے کہ جو لڑکا شادی کر رہا ہے سارا شادی کا خرچہ اس کے اوپر ہے، لڑکی کے ماں باپ کے اوپر 1 روپے کا خرچہ بھی نہیں ہے۔ ہمارے ہاں الٹ حساب ہے کہ لڑکا کچھ خرچہ نہیں کرتا، یا برائے نام اپنی پگڑی اونچی رکھنے کے لیے خرچہ کرتا ہے، اور سارا خرچہ جو ہے وہ لڑکی والوں سے کروایا جاتا ہے، جہیز ان سے لیا جاتا ہے، بارات کا کھانا ان کے گھر جا کے کھایا جاتا ہے، اور لڑکا چھوارے بیچتا ہے۔ یعنی عجیب سی بات ہے نا کہ شریعت کا حکم کیا تھا اور ہم نے رسم و رواج میں پڑھ کر، ہندوانہ رسم و رواج کے پیچھے چل کر ہم نے اس چیز کا بیڑا غرق کر دیا۔ یہی وجہ ہے کہ نکاح مشکل ہو چکا ہے اور بدکاری آسان ہو چکی ہے۔ تو اس لیے اس لعنت کو ختم کیا جائے۔ جب جہیز ہی جائز نہیں ہے تو پھر یعنی زکوٰۃ کا معاملہ کہاں سے نکل آیا؟ ھذا ما عندی واللہ اعلم بالصواب، والسلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔